جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک و صحابیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل صد احترام سید السادات حضرت قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، علماء عزیت شام، حاضرین کرام، آج کی عظیم الشان سالانہ محفل ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام جو اس مقام کرینہ کا پذیر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین بولے۔ محفل یہ مقبول ہی ہے۔ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں کون ہوں یہ کہوں کہ مجھے یہ چیز عطا فرما اور وہ چیز عطا فرما، میں کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محفل مقبول ہے کہ جن کا نام اس محفل کے ٹائٹل ہے نا، ان کا نام لینے سے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ اس محفل ذکر کو اپنے حضور میں مقبول فرما۔ اللہ اس محفل ذکر کا صدقہ شاہ صاحب کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ سید بلال شاہ صاحب کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے مدرسین کو، متعلمین کو، آپ کے متوسلین کو، آپ کے معاونین کو، اور جتنے علماء آپ سے محبت رکھتے ہیں اور جتنے حضرات اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ ذکر حسین کا صدقہ اس دنیا کی عزت بھی عطا فرمائے اور آخرت کی عزت بھی عطا فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور درود و سلام ہے ان پر جو جانے کائنات ہیں، جن پر اترے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا ہم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کے نقصان کے ساتھ، جان کے نقصان کے ساتھ، پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والانفس والثمرات سے اللہ فرماتا ہے کبھی بڑی جانیں لے کر آزماؤں گا اور کبھی چھوٹی جانیں لے کر آزماؤں گا، مگر آزماؤں گا ضرور۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، خوشخبری ان کے لیے ہے کہ جن پر مصیبت آئی تو انہوں نے صبر کیا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو فوراً پڑھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا، پوچھا کس کا جنازہ ہے، فلاں کا جنازہ، فوراً پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ قرآن کی یہ آیت مردوں کے لیے نہیں اتری، یہ زندوں کے لیے اتری۔ آج جو زندہ ہیں وہ اونچی سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت مردوں کے لیے نہیں اتری، یہ زندوں کے لیے اتری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے لیے، بولیے اے اللہ۔ جو اس کے لیے وہ بول سکتے ہیں، جو کسی مار خان مخدوم ملک کے لیے وہ چپ رہے، جو مولا کے لیے وہ بولے اے اللہ ہم تیرے لیے۔ آواز اونچی ہونی چاہیے اور در سے باہر جانی چاہیے، اے اللہ ہم تیرے لیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے۔ اگر اس آیت کو سمجھ آ جائے نا تو بندہ پھر کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، وہ کسی کا حق نہ دبائے۔ اگر اسے یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ کسی کا حق نہ مارے۔ مگر ہم نے سمجھا یہ آیت مردوں کے لیے ہے۔ حالانکہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اس آیت کا کثرت سے ذکر کرے، چوری ہوئی چیز کا پتہ چل جائے گا، گم ہوئی چیز واپس مل جائے گی۔ لیکن ہم قرآن کی طرف تو جاتے کوئی نہیں، ہم تو اس وقت بندہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری چوری بتلا دے، ہمارے چور کا پتہ بتلا دے، ہماری گم ہوئی چیز کا پتہ بتلا دے۔ یہ حساب کتاب والے اتنے پہنچے ہوئے ہوتے تو حکومت کو تھانے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟
सुभान अल्लाह। ये जो इतनी नफरी थानों के अंदर होती है, फिर गाड़ियां हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन की पुलिस और है, फिर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री है, फिर जदीद साइंस के जरिए ये आजकल तफ्तीश करते हैं, पूरे इलाके की कालें जो है वो उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये इतने खरबों रुपया खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? हर थाने के अंदर एक हिसाब वाला बिठा देते, वो बतला देता तुम्हारी भैंस फलाने चोरी की है, तुम्हारी गाय फलाने खोल ली है। ये इतने पहुंचे हुए होते तो इन थानों की ज़रूरत क्या थी? तो तवज्जो कीजिएगा, ये आयत मुर्दों के लिए नहीं है, ये आयत जिंदों के लिए। सुभान अल्लाह। और किसको देखकर हमने ये आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? वो जो चारपाई पर लेटा हुआ है वो मुर्दा नहीं है, वो मुसाफिर है। वो मुर्दा नहीं है, वो मुसाफिर। इस चारपाई पर लेटने से पहले अपने घर में था, घर से पहले माँ के पेट के जहान में था, माँ के पेट के जहान से पहले आलम अरवा में था, आलम अरवा से चला तो आलम दुनिया में आया, आलम अपनी माँ के पेट में आया, माँ के पेट के जहान से चला तो आलम दुनिया में, आलम दुनिया से चला तो अब आलम बरज़ख में जा रहा है। बरज़ख भी उसका ठिकाना नहीं है, यहाँ से आलम महशर में उठाया जाएगा। महशर भी उसका आखिरी इख्तिताम नहीं है, वहाँ पर उसके अमाल का हिसाब होगा। अगर नेक है तो ठिकाना जन्नत है, गुनाहगार है तो ठिकाना जहन्नम है। तो ये जिसे देखकर हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, ये मुर्दा नहीं था, ये मुसाफिर था। हम कुरान से पूछेंगे मुर्दा कौन है और कुरान से पूछेंगे कि जिंदा कौन है। हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, कुरैश मक्का ने इनकार कर दिया है। 13 साल के अंदर 125 के करीब सिर्फ लोगों ने कलमा पढ़ा है। हुजूर चाहते हैं कि मेरी कौम मुसलमान हो, हर किसी को अपनी कौम से मोहब्बत होती है। अल्लाह ने सरकार को जो 99 नाम अता किए, उनमें 2 नाम हुजूर की कौम से वाबस्ता है। एक है कुरैशियुन, दूसरा है हाशमियुन। ये खानदान का तज़किरा कर रहा है। कुरैशी में हुजूर की कौम बतला रहा है। हुजूर चाहते हैं मेरी कौम कलमा पढ़े, मगर वो सख्त होते गए, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे, राह में कांटे बिछाए जाने लगे, आपके पीछे तालियां बजाई जाने लगी, आपको जादूगर और मजनू कहा जाने लगा, तकलीफों और मसाइब के पहाड़ तोड़े जाने लगे। हुजूर का इसरार बढ़ रहा है, काफिरों का इनकार बढ़ रहा है कि यहाँ तक अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम। महबूब, जो हक देखकर हक न पहचाने वो अंधा है, और जो हक सुनकर हक न समझे वो बहरा है, और जो हक जानकर हक न बोले वो गूंगा है। हमने मोहर लगा दी है इनकी आंखों पर, इनके कानों पर, इनकी जुबान पर। और फिर कुरान ने कहा इन्नका ला तस्मउल मौता। महबूब, आप इन्हें ना सुनाइए, ये मुर्दे हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा इन्नका ला तस्मउल मौता, महबूब ना सुनाइए, ये मुर्दे हैं। अल्लाह ने किन्हें मुर्दे कहा? वो जो मक्के के बाजारों में चल रहे थे, अल्लाह ने कहा ये मुर्दे हैं। जो खा रहे थे, अल्लाह ने कहा ये मुर्दे हैं। जो पी रहे थे, अल्लाह ने कहा मुर्दे हैं। जो बोल रहे थे, कुरान ने कहा मुर्दे हैं। जो सुन रहे थे, कुरान ने कहा मुर्दे हैं। अबू जहल परे पंचायत के फैसले कर रहा था, मगर कुरान ने कहा मुर्दा है। अतबा, रबिया, शैबा ये तिजारत कर रहे थे, मगर कुरान ने कहा मुर्दा है। उमैया बिन खलफ निकाह कर रहा है, मगर कुरान ने कहा मुर्दा है। अल्लाह ने किन्हें मुर्दे कहा? वो जो जीते जाग रहे थे, और इधर दूसरी तरफ 10 शवाल है, 3 हिजरी है, ओहद का मैदान है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, 69 के लाशें मिल गए हैं, सगे चचा की लाश मुबारक नहीं मिल रही। 3 मरतबा सहाबा को भेजा, तीनों मरतबा के अमीर हमजा नहीं मिलते, रो पड़े हैं हुजूर। फरमाया वो मेरा चचा है, वो मैदान से दौड़ नहीं सकता। सैयदा ज़हरा फरमाती है मुझे और अली को लेकर नबी फिर उस पहाड़ी पर चढ़े जिसे छप छोड़ गए थे। लाशों के ढेर के नीचे अमीर हमजा की लाश थी, 12 टुकड़े थे, दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों पांव कटे हुए थे, दोनों आंखें निकली हुई थी, दोनों कान कटे हुए थे, दोनों होंठ कटे हुए थे, नाक कटी हुई थी, सीना चाक था, कलेजा बाहर था। इससे पहले कि कोई डॉक्टर ऐलान करे ये मुर्दा है, कुरान ने पुकार कर कहा ला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल या, खबरदार इसे मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है। नहीं, जो जिंदा है वो हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, कलेजे का जोर लगाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। इससे पहले कि कोई डॉक्टर ऐलान करिए मुर्दा है, कुरान ने पुकार कर कहा खबरदार इसे मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है।
سبحان اللہ بولیے بولیے بولیے. سبحان اللہ یہ زندہ ہے. سبحان اللہ یا زندہ اللہ ابو جہل دیکھ رہا ہے مگر تیرے قرآن نے کہا مردہ ہے. امیر حمزہ کی آنکھیں نکل گئی ہیں مگر تیرے قرآن نے کہا زندہ ہے. ابو جہل سن رہا تھا مگر تیرے قرآن نے کہا مردہ ہے. امیر حمزہ کے کان کٹ گئے ہیں مگر تیرے قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. بھائی ابو جہل بول رہا تھا قرآن نے کہا مردہ ہے. امیر حمزہ کے ہونٹ کٹ گئے ہیں مگر قرآن نے کہا زندہ ہے. ابو جہل کی نبض چل رہی تھی مگر قرآن نے کہا یہ مردہ ہے. امیر حمزہ کی نبض رک گئی ہے مگر قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. ابو جہل چل رہا تھا مگر قرآن نے کہا مردہ ہے. امیر حمزہ کے دونوں پیر کٹ گئے ہیں قرآن نے کہا زندہ ہے. ابو جہل لین دین کر رہا تھا قرآن نے کہا مردہ ہے. امیر حمزہ کے ہاتھ کٹ گئے ہیں قرآن نے کہا زندہ ہے. بھائی ابو جہل کے دل کی دھڑکن دھک 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 کر رہی تھی قرآن نے کہا مردہ ہے. امیر حمزہ کی دھڑکن رک گئی ہے. امیر حمزہ کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے مگر قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. یا اللہ زندگی کے آثار تو ادھر ہے ادھر کوئی زندگی کی نشانی نہیں. فرمایا اچھا تم نے زندگی بولنے کا نام سمجھا, تم نے سننے کا نام سمجھا, تم نے کھانے پینے کا نام سمجھا, تم نے چلنے پھرنے کا نام سمجھا. ارے سنا زندگی اس کا نام نہیں ہے, زندگی محمد کی غلامی کا نام ہے. زندگی محمد کی غلامی کا نام ہے. ابو جہل کو میرے نبی کی غداری نے زندہ رہنے نہیں دیا, امیر حمزہ کو میرے نبی کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کیجئے گا. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ روح اندر ہو تو بندہ زندہ ہے, کیا بات, روح اندر ہو تو بندہ زندہ ہے آواز تھوڑی گا, زندہ ہے روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہے بولے ورنہ میں آپ کو بول دوں گا. روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہے. پکی بات ہے, یہی ہے نا. کیوں جی قبلہ یہی ہے, روح اندر ہو تو زندہ ہے, زندہ, روح نکل جائے تو مردہ ہے. اچھا 10 محرم کی صبح جب روح امام حسین علیہ السلام کے اندر تھی, حسین زندہ تھے. 10 محرم کی عصر اسرائیل روح قبض کر کے لے گیا, حسین آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. میں نے جو زندہ لوگ ہیں نا, اور زندہ لوگ اپنے زندہ پیر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. بھائی روح حضرت علی اکبر کے اندر تھی, وہ زندہ تھا. جب اسرائیل روح مبارک قبض کر کے لے گیا, علی اکبر آج بھی زندہ ہے. روح علی اصغر کے اندر تھی, وہ زندہ تھے. جب اسرائیل روح مبارک قبض کر کے لے گیا, علی اصغر آج بھی زندہ ہے. روح ہور کے اندر تھی, وہ تب بھی زندہ تھا. جب وقت شہادت اسرائیل روح قبض کر کے لے گیا, اور آج بھی زندہ ہے. روح جب مسلم بن اوسجا کے اندر تھی, وہ تب بھی زندہ تھا. جب روح قبض ہو گئی, وہ آج بھی زندہ ہے. روح حبیب ابن مظاہر کے اندر تھی, وہ تب بھی زندہ تھا. روح جب قبض ہو گئی وقت شہادت, وہ آج بھی زندہ ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے سمجھا تھا کہ زندگی روح کے آنے جانے کا نام ہے. سنو, زندگی میرے یار سے تعلق کا نام ہے. زندگی میرے محبوب سے تعلق کا نام ہے. میرے محبوب سے تعلق ہو, یہ فرش زمین پر رہے تو تب بھی زندہ ہے, یہ زمین کے اندر چلا جائے تو یہ تب بھی زندہ ہے. اس لیے یہ سنی بڑا سمجھدار ہے, یہ مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتا, سبحان یہ اللہ. زندوں کی قبروں پہ جاتا ہے. سبحان بولیے اللہ. بولیے سبحان اللہ. یہ مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتا. نہیں جاتا, یہ زندوں کی قبروں پہ جاتا ہے. بھائی مردوں کی تو دکانوں پر بھی لکھا ہوتا ہے بوجہ فوتگی دکان بند ہے, اللہ اکبر. مگر زندوں کی دکان کبھی بند نہیں ہوتا. کسی نے حضرت سلطان صاحب سے پوچھا تھا کہ مرنے کے بعد فقیر زندہ ہوتا ہے, تو حضرت سلطان باہو علی کے بیٹے نے کہا کیا کہا تو نے مرنے کے بعد؟ فرمایا سن, نام فقیر تنادا باہو, قبر جناتی جیوے ہو. اور فقیر جس قبر میں لیٹ جاتا ہے وہ قبر بھی زندہ ہو جاتی ہے. فقیر جس قبر میں لیٹ جاتا ہے وہ قبر بھی زندہ ہوتی ہے. فرمایا تم نے سمجھا تھا زندگی اور موت اینجل آف ڈیتھ کے آنے کا نام ہے. نہیں, روح کے آنے جانے کا نام زندگی نہیں ہے. میرے محبوب سے تعلق کا نام زندگی ہے. اگر غلامی حضور کی مل جائے
تو پھر پیر سیال آسمان زمین پر بھی زندہ، قبر کے اندر بھی زندہ، محمد باؤ فرش زمین پر بھی زندہ، مزار میں بھی زندہ، شاہ رخ نے عالم باہر بھی زندہ، قبر کے اندر بھی زندہ۔ ارے سوچو تو صحیح، اگر فقط غلامی کا تعلق ہو، حضور مرنے نہیں دیتے، تو جو حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والے ہیں، جو مصطفیٰ کی زبان چوسنے والے ہیں، جو رسول کے پشت پر سوار ہونے والے ہیں، سوچئے آج کمینے لوگ کہتے ہیں میں فضائل پڑھ دوں گا بس توجہ رکھیے گا۔ آج کہتے ہیں دیکھو نبی مشکل کشا ہوتے تو بچا لیتے، یہ بڑا اعتراض ہو، علی مشکل کشا ہوتے تو بچا لیتے، پتہ چلا جو اپنا بیٹا نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولنا نا بالکل تھوڑے دے پرچے ہو جانا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا یہ حضور تو خود شہادت کی دعا کر رہے تھے، نہیں بولے نہیں، یا علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ نہیں، ہم تو بزرگوں کی صرف جوتیاں ہم نے سیدھی کی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حضور نے شہادت کی دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ یہ علماء تصدیق کریں گے، ان کو تو بیچاروں کو نہیں پتا، انہوں نے تو سننا ہے نا، بولیے ذرا دائیں بائیں والے حضرات بولے حضور نے شہادت کی دعا مانگی کہ نہ مانگی؟ حضور نے کہا یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پیارے اگر عموم کی شہادت دے، جس طرح عموم طور پر مسلمان شہید ہوتے ہیں کسی کافر کی تلوار سے، تو یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے، اور اگر تیری دعا قبول نہ کرے تو کل تیری امت میں سے کمینے لوگ کہیں گے دیکھا نبی نے، اللہ نے نبی کی دعا قبول نہیں کی۔ اللہ نے کہا دعا قبول کریں گے مگر صورت بدلیں گے۔ عرض کی کیا صورت بدلو گے؟ فرمایا محبوب تجھے دو بیٹے دیں گے، ایک سر سے سینے تک تیرا ہم شکل ہوگا، دوسرا سینے سے قدموں تک تیرا ہم شکل ہوگا، ایک کا مکھڑا دیکھ کر تیرا مکھڑا یاد آئے گا، اس کی آنکھیں تیری آنکھوں جیسی، اس کے لب تیرے لبوں جیسے، اس کے رخسار تیرے رخساروں جیسے، اس کے ابرو تیرے ابرو جیسے، اس کی بینی مبارک تیری بینی جیسی، اس کے گوشت تیرے گوشت ایسے۔ محبوب صرف لب تیرے جیسے نہیں ہوں گے، حسن کی بولی بھی تیری بولی جیسی ہوگی، اس کی زلفیں بھی تیری زلفوں۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے تو موٹے موٹے آنسو تھے۔ صحابہ پاک نے پوچھا جناب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا مجھے ابھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یا اللہ کہنے اچھی بولے نہیں، انہوں نے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ابھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا خواب میں؟ کہا نہیں جاگتے ہوئے۔ انہوں نے کہا عقل مبارک ٹھیک ہے آپ کا؟ حضور کو تو پردہ کیے ہوئے کئی سال گزر گئے، آپ کو جاگتے ہوئے زیارت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا ابھی باہر گلی میں امام حسن کو دیکھا تو یوں لگا جیسے رسول اللہ کو دیکھا۔